ماضی قریب میں ایک بزرگ ہوئے، ہمارے بابا جی فقیہ اعظم کے استاذ سید ابو البرکات، سید ابو البرکات، یہ داتا دربار کے قریب حزب الاناف، وہاں ان کا مزار ہے۔ آپ اپنی شدید بیماری میں تھے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شدید بیمار تھے اور کسی وقت تھوڑی اونگ آتی اور کسی وقت غنودگی ہوتی، تو پھر کئی گھنٹے غنودگی، لیکن طبیعت بہت خراب تھی اور بڑی بیماری کی کیفیت تھی۔ رات کے وقت دستک ہوتی ہے، دروازے پر ابو البرکات کے بیٹے محمود رضوی، یہ شاید تم میں سے کئی لوگوں نے نام سنا ہو، سید محمود رضوی دروازے پر گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی سید صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ایک تو ہے آدھی رات کا وقت، دوسرا یہ کہ بیمار ہیں اور شدید بیماری میں ہیں، جاؤ چلے جاؤ پھر آنا۔ سید ابو البرکات آواز دیتے ہیں کون ہے؟ بلاؤ آگے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا جی آگے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کی بات سنی، ان کو جواب دیا، مسئلہ سمجھایا۔ جب وہ چلے گئے تو بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ، اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے، عقیدے کے متعلق مسئلہ ہو، ہم کہیں صبح جواب دیں گے، وسوسہ اس کے ذہن میں جم جائے اور اس کی ایمان کے بجائے کفر پر موت ہو جائے تو ذمہ دار کون؟ پھر آپ نے کہا کہ اگر اس کا مسئلہ حلال حرام سے متعلق ہو، وہ مسئلہ پوچھنے ہم کہیں صبح بتائیں گے اور وہ اس وجہ سے حرام میں جا گرے، تو کیا نبی پاک کا ایک امتی گناہ گار ہوا یا نہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم خلق خدا کی رہنمائی نہ کریں؟ تو میرے دوستو، یہ علم، اس کی پھر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ آتا بھی راحت سے نہیں اور رہتا بھی راحت سے نہیں، راحت جسد کے ساتھ نہ علم حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی علم کی ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جسم کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، جان کو تکلیفوں میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان اس علم کی ذمہ داریوں سے وہ بری الذمہ ہوتا ہے، پوری کر پاتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ابو البرکات کے پاس چونکہ ان کے شاگردوں کا حلقہ وہ ہزاروں پر مشتمل تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد تھے، اور ان میں سے کئی بہت مشہور بھی تھے۔ تو یہ ان کے بعد شاگردوں کے نام میں ذکر کروں تو حضرت سیدی فقیہ اعظم مولانا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی، یہ ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ قصور مفتی محمد عبداللہ قصوری، یہ ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ کوٹ رادھا کشن مولانا عبدالعزیز، یہ ان کے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ اسی طرح مولانا غلام علی اکاڑوی، یہ سید ابو البرکات کے شاگردوں میں تھے، اور افتخار الحسن شاہ فیصل آباد والے، وہ ان کے شاگردوں میں تھے، اور بہت سے نام۔ یہ تو میں نے وہ نام گننے کی کوشش کی جو ہمارے علاقے میں کچھ نہ کچھ لوگ متعارف ہیں۔ یہ عبدالقیوم ہزاروی، یہ ان کے شاگردوں میں، غلام رسول سیدی، یہ ان کے شاگردوں میں، عبدالحکیم شرف قادری، یہ ان کے شاگردوں میں، بہت سے علماء مشائخ شاگردوں میں تھے۔ تو ابو البرکات کے پاس وہ فضلاء کی میٹنگ تھی سالانہ، تو کہنے لگے کہ بیٹا ایک معاملہ پیش آ گیا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں پیش کروں۔ ہاں جی بتائیں آپ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں کتاب
فلاں کتاب کی ہمیں ضرورت ہے مدرسے کے لیے، اور مدرسے کے وسائل اجازت نہیں دیتے کتاب لینے کی، مدرسے کا فنڈ اتنی مہنگی کتاب لینے کی اجازت نہیں دیتا اور کتاب کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں میرے پاس تم لوگوں کی دیے ہوئے ہدیے تحفے وہ محفوظ پڑے ہیں، تم اگر اجازت دو تو ان پیسوں کے ساتھ میں کتاب لے لوں۔ وہ کہنے لگے جی ہم تو آپ کو دے چکے، اس میں ہمارا تو عمل دخل ختم ہے، چاہے آپ کتاب لیں، چاہے خود کھائیں، چاہے کسی کو دیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ سید تھے، فرمایا کہ سادات کے لیے ہدیوں میں پھر شرائط بڑھ جاتی ہیں، تو میں تمہاری اجازت کے بغیر اس کو اپنے مصرف میں بھی صرف نہیں کر پاتا، تقوی کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف سمجھا۔ چنانچہ پھر وہ غالباً 1320 روپے ہوئے، وہ ڈبے کو جب پلٹا گیا، کھولا گیا، کوئی اس میں 8 آنے تھے، کوئی 20 پیسے، کوئی 10 پیسے، کوئی 5 روپے، 5 روپے سے بڑا نوٹ کوئی نہیں تھا اس میں، اس دور سستا دور تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقوی، یہ للہیت، یہ اخلاص، یہ دیانت، یہ معمولی چیز نہیں۔ اور قبولیت کتنی تھی کہ بات میں ضرور کروں گا مختصر سی، کہ خواب میں کسی کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اس نے پوچھا کہ اس دور میں پاکستان کے علماء میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سید ابو البرکات لاہور میں۔ تو یہ ان کا علمی مقام اور قبولیت تھی۔